نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله العظيم ان الذين كفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ ہیں ایندھن جہنم کا کداب آل فرعون ان کی عادت ایسے ہے جیسے عادت فرعونیوں کی والذین من قبلہم اور عادت ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے کذبوا بآیاتنا جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو فأخذهم اللہ بذنوبہم پھر پکڑا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب والے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر اسلام سے پہلے دو قبیلے آباد تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، اور یہ دونوں قبیلے بت پرست تھے، مشرک تھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر بھی کچھ یہود آباد تھے اور مدینہ کے مضافات میں کثیر تعداد میں آباد تھے۔ یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور قینوقاع۔ یہ مدینہ طیبہ کی تجارت پہ چھائے ہوئے تھے، ساری منڈیاں ان کی مٹھی میں تھیں، مالی اعتبار سے بھی انہیں قوت حاصل تھی، افرادی اعتبار سے بھی تھی، اور یہ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے۔ تو جن لوگوں کی مالی قوت بھی حاصل ہو، افرادی قوت بھی حاصل ہو، علمی قوت بھی حاصل ہو، تو ان کا دوسری قوموں پہ غلبہ ہوتا ہے۔ تو یہ اوس اور خزرج پہ بہت زیادہ اثر رسوخ تھے، اس قدر ان کا اثر رسوخ تھا ان پہ کہ اگر اوس یا خزرج میں سے کوئی آدمی اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تو وہ یہود میں سے کسی بڑے سردار کے پاس جاتا اور اس سے پوچھتا، اگر وہ اجازت دے دیتا تو یہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کر سکتا تھا، اگر وہ اجازت نہ دیتا تو اس کی اجازت کے بغیر یہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی نے کسی دور دراز کے سفر پہ جانا ہوتا تو کسی یہودی سے اجازت لیتا، پھر یہ اپنے سفر پہ جا سکتا تھا، اگر وہ اجازت دے دیتا تو چلا جاتا، اگر نہ دیتا تو جتنی بھی مجبوری ہوتی، جتنی بھی ضرورت ہوتی، اس کی اجازت کے بغیر یہ جا نہیں سکتے تھے۔ یعنی ان کی آزادی انہوں نے بالکل سلب کر رکھی تھی۔ پھر اللہ کے فضل سے یہ اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، مدینہ طیبہ میں اسلام آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اس غزوے میں اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، اسلام کو فتح ہوئی، کفر کو شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ تو یہ لوگ حد سے زیادہ شریر، ہٹ درم، ضدی قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات میں بتائی ہوئی بشارتوں کے مطابق پہچان لیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنی پہچان رکھنے کے باوجود بھی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو یہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں خفیہ طور پر لڑائی کی دھمکیاں دے رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ ہاں جی، آپ کسی مغالطہ میں نہ رہیں۔ آپ کا ایک جاہل قوم سے سابقہ پڑا، یعنی مشرکین مکہ سے، وہ نا تجربہ کار تھے۔ ہاں جی، آپ نے ان پہ غلبہ پا لیا۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں۔ پھر یہاں تک انہوں نے گھمنڈ دکھایا، ہاں جی، کہ مال ہمارے پاس زیادہ ہے، افراد ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہاں جی، اور قلعے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک نے اس پہ یہ آیات نازل فرمائی، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا مال بھی ان کے کام نہیں آئے گا، ان کی اولاد بھی ان کے کام نہیں آئے گی، ان کی مالی قوت بھی ان کے کام نہیں آئے گی، ان کی افرادی قوت بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ جب یہود سے جہاد ہوا تو بنو نذیر، بنو قریظہ، انہوں نے تو خود اس بات کو مان لیا کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ انہیں کہا گیا کہ جو سامان تم لے جا سکتے ہو اسلحہ کے بغیر سب لے جاؤ۔ اب جتنا یہ لے جا سکتے تھے لے گئے، لیکن مکان تو نہیں لے جا سکتے تھے، زمینیں تو نہیں لے جا سکتے تھے، جو لے جا سکتے تھے لے گئے۔ بنو قریظہ یہ تھوڑا سا اڑ گئے، ان سے جہاد ہوا، پھر اس کے نتیجے میں یہ بہت سارے قتل بھی ہوئے، قید بھی ہوئے، اور بہت زیادہ یہ رسوا اور ذلیل ہوئے۔ بالآخر انہیں بھی جلا وطن ہونا پڑا۔ اللہ پاک نے جس بات کی خبر دے دی کہ تمہارا مال تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہاری اولادیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں، اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ اور جن کے بارے میں جہنم کا ایندھن ہونا اللہ نے فرما دیا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، ان کی عادتیں ایسی ہیں جیسے فرعونیوں کی عادتیں۔ فرعونی بھی حد سے زیادہ ہٹ درم تھے، حد سے زیادہ ضدی تھے، اسی طرح یہ بھی حد سے زیادہ ہٹ درم اور حد سے زیادہ ضدی لوگ۔ یہود کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ذہین بھی بہت ہے اور ضدی بھی بہت ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان کی عادت ایسے ہے جیسے ان سے پہلے لوگ کذبوا بآیاتنا، پہلے لوگوں نے کیا کیا؟ ہماری آیات کو جھٹلایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہماری آیات کو جھٹلایا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ پھر اللہ کی پکڑ سے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب والے ہے۔